السلام علیکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد اور احمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کی دادی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ حضور کے نانا کا نام حضرت وہب بن عبد مناف اور نانی کا نام حضرت یرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی مائیں دو ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت صوبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ حجاز مقدس عرب شریف میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، جس کا معنی ہے پہلی بہار۔ جس وقت اس ماہ کا یہ نام رکھا گیا اس وقت موسم بہار کا آغاز ہو رہا تھا۔ در حقیقت یہ ماہ جس موسم میں بھی آئے بہاروں سے بھرپور ہی ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، محافل کا انعقاد کرنا اصل ایمان کا شیوا رہا ہے۔ جہاں اس مہینے میں ہم سب خوشیاں مناتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہاں شیطان اس دن بہت رویا تھا۔ روایات میں ہے کہ شیطان 4 بار چیخیں مار مار کر رویا۔ نمبر 1 جب اس پر لعنت کی گئی، دوسرا جب اسے جنت سے نکالا گیا، تیسرا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس طرح شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن بہت زیادہ رویا تھا۔ لیلۃ القدر کا ہے بڑا رتبہ، یہ بھی معنی ہے مرتبہ بڑا عید کا، جس میں تشریف لائے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مبارک مہینے کی کیا بات ہے، وہ انسان جو درندہ صفت تھے، اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے فرشتہ سیرت بنا دیا۔ وہ انسان جو غلامی کی چکی میں پس رہا تھا، اس سراپا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت نے اس کو کمال کی اوج سریہ پر پہنچا دیا۔ وہ انسان جو پتھروں کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اس عظیم معلم انسانیت رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے استاذ بنا دیا۔ وہ لوگ شراب جن کی گھٹی میں تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر و شرک اور فسق و فجور کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے جنہیں صدیاں گزر چکی تھی، ان کو ایک انسان کامل کی صحبت نے یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا اور ان کی زندگیوں میں مکمل طور پر انقلاب آ گیا۔ میلاد شریف کا ذکر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی بات ہوگی، کیونکہ جاہل معاشرے میں حسب و نسب کی بڑی اہمیت تھی۔ کسی کمتر نسب والے کو وہ لوگ اہمیت نہیں دیتے تھے اور ایسے شخص پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے اور اس پر آواز کستے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے، سب کے سب اعلیٰ نسب کے مالک تھے۔ بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین پر سب سے بہترین قبیلے کو منتخب فرمایا اور پھر ان میں سے بہترین ذات کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اسی قانون قدرت کے پیش نظر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، جو تمام اہل عرب کی نگاہوں میں شرافت و نجابت، وقار و جلال، شجاعت و سخاوت، علم و فضل، تقوی و طہارت، خلوص و ایثار، عدل و دیانت، استقلال و جرت اور صورت و سیرت، غرض یہ کہ ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال، لاجواب و باکمال گھرانہ تھا اور اپنے اوصاف کے اعتبار سے پورے عرب کے چہرے کا جھومر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے اعلیٰ حسب نسب کی پاکیزگی اور طہارت کو بڑے اہتمام کے ساتھ معنی خیز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن پاک سے بھی سلسلہ زریں کے حسین اشارات ملتے ہیں، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے،
بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر جو بہترین مخلوق تھی مجھے اس میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اس حصے کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، جو بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اس گروہ کو قبائل میں تقسیم کیا، جو بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اس قبیلے کو گھرانوں میں تقسیم کیا، جو بہترین گھرانہ تھا مجھے اس میں رکھا، سو میں ذات اور گھرانہ دونوں حوالوں سے تم سب میں سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔